بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے سفر کے دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹریول کرتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہوتے تھے، دعائیں وغیرہ آپ کون سی پڑھتے تھے، کس دن آپ نکلتے تھے سفر کے لیے، ٹھیک ہے، اور رات میں سفر کرتے یا دن میں کرتے تھے، راستے میں جب رکتے پھر آپ کے، تو پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہے۔ کچھ چیزیں میں نے پیچھے ویڈیوز میں بتائی ہوئی بھی ہیں، مختصر شارٹ اس کے اندر تھوڑی ڈیٹیل میں جو بھی دعائیں وغیرہ وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے خود روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ فرماتے تو جمعرات کے روز روانگی کے لیے مناسب خیال فرماتے، یعنی جمعرات کے دن آپ سفر کو ترجیح دیتے تھے جب بھی آپ سفر کرتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی جب کبھی سفر کرنے کا ارادہ ہو تو جمعرات کا دن ضرور رکھا کریں، اس میں برکت ہے۔ آپ سفر میں سواری کو زیادہ تیز رفتاری سے چلانا پسند کرتے تھے، اور اگر سفر لمبا ہوتا تو پھر اس میں اور تیز چلاتے تھے۔ لیکن وہ دور اور آج کے دور میں بہت فرق ہے، وہاں پہ کیونکہ ریگستان، خالی ریتیلا سفر، خالی سنسان اس طرح کے زیادہ ہوتے تھے نا، لیکن آج ویسا تو نہیں ہے۔ آج تو یہاں پہ ہر گلی گلی میں گاڑیاں ہیں، بائکیں ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ اس طرح تیز چلائیں گے تو آپ کو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ اس دور کے تھا۔ ہاں، جہاں پر آپ جیسے کوئی موٹر وے پہ ہیں یا کہ رنگ روڈ ہے یا جو ہائی وے ہوتا ہے جہاں پہ صاف روڈ ہے وہاں پہ آپ تیز بھی چلا سکتے ہیں۔ سفر میں کہیں پڑاؤ کر کے روانہ ہوتے تو عادت طیبہ تھی کہ صبح کے وقت کوچ فرماتے، یعنی کہ راستے میں اگر رک رہے ہیں اور پھر چل رہے ہیں تو پھر اس کو صبح کے وقت میں کوچ فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سفر میں کتنی کم مدت کے لیے ٹھہرتے جب تک نماز دوگانہ ادا نہ فرماتے، وہاں سے یعنی 2 وقت کی نماز جب تک نہ پڑھتے تھے وہاں سے پھر روانہ نہیں ہوتے تھے۔ تو سفر میں بھی نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سب کے لیے ایسے ہی ہے۔ آج کل تو بہت آسانیاں ہیں کہ ہر جگہ آپ چاہے ہائی وے روڈ پہ جا رہے کہیں پر آپ کو مسجد نہیں ملتی تو آپ کو قیام طعام کا جو وہاں پہ وہ کھانے پینے کا ہوٹلس وغیرہ راستے میں جو آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہیں پر ہی مسجدیں بھی بنی ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے اب تو نماز وغیرہ بھی پڑھنا۔ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا تو خدمت اغذر میں حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، یعنی اسے ہاتھ وغیرہ ملاتے، گلے ملتے اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے جب کوئی سفر سے واپس آتا۔ یہ ایک نا حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، کہ جب کوئی آتا تو آپ سے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو یہ اس کے ساتھ اس طرح کرتے تھے۔ سفر میں آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ساتھ ہوتے، اور کوئی کام جب کرنا ہوتا تو سب کے ساتھ مل جل کے کام کرتے، یعنی اگر چند صحابہ کے ساتھ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور راستے میں رک رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام کچھ کرنا ہے تو سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں اپنے حصے میں لیتے، کوئی لکڑیاں لے کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی کھانے پینے کو، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کے آ رہا ہے، کوئی اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ایک اپنی کوئی ذمہ داری لیتے تھے اور اس کو پھر اس کو پورا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گدا بچھا کے بیٹھ گئے اور دیکھ رہے ہیں اور سب کام کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ سرداروں کی طرح بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسی نہیں تھی۔ سفر سے واپسی پر آپ سیدھے مکان کے اندر تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ پہلے مسجد میں جا کر 2 نفل نماز پڑھتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ سفر سے تشریف لاتے وقت شہر میں آ کر بچے راستے میں مل جاتے تو ان کو اپنے ساتھ سفاری پہ بٹھا لیتے، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا جس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اس پہ اپنے ساتھ بچوں کو بٹھا لیتے، ان کو سیر کرواتے تھے۔ کسی بچوں کو آگے بٹھا لیتے، کسی کو پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ آپ جب سفر میں جاتے یا جہاد کے لیے تو اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کو اپنے ہمراہ ضرور رکھتے تھے، اکیلے سفر نہیں کرتے تھے۔ کوئی بہت مجبوری ہو تو کر بھی سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ ہو تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ جب حضور سفر کے لیے روانہ ہوتے سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے جو سفر کی ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا۔ یہ سواری کی دعا ہے، سفر کی دعا یہ نہیں، یہ سواری کی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون۔ پھر اس کے بعد سواری کی جو دعا ہے نا، سفر کی دعا، وہ یہ ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعد الارض اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ یہ دعا جو ہے نا، میں نے جو سفر کی سنتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی 1-2 دن پہلے، میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی تھی، سفر کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ ویڈیو میں نے وہاں پہ اسکرین پہ میں نے یہ مینشن کی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے وہ یہ دعا دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب حضور سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے، مگر اس کے ساتھ یہ الفاظ اور بڑھا دیتے۔ دعا یہی پڑھتے جب آتے، لیکن اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیتے۔ آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا، یہ الفاظوں کا اضافہ اس کے ساتھ ہو جاتا تھا بس۔ اچھا، اللہم، جب کسی بلندی پر سواری چڑھتی تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ پڑھتے،
اب یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہم لوگ کہیں ایسے ہل سٹیشنز وغیرہ والی سائڈ پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ بعض دفعہ جیسے چڑھائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، روڈس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو چڑھائی بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ انسان کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال. تو یہ جس کا آنا جانا ہو ایسے ہی علاقوں میں جو رہتا ہو تو وہ تو اپنے موبائل پہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لے، اور جب کوئی ایسا ہو تو وہاں پہ ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لے. جب کسی پستی میں سواری یعنی نیچے کی سائڈ پہ سواری جاتی، ڈھلان میں جاتی، تو پھر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو بسم اللہ کہتے تھے. جب شہر یا گاؤں میں آپ کے قیام کا ارادہ ہوتا اور آپ اس کو دور سے دیکھ لیتے تو زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے. کہیں شہر یا گاؤں میں رکنا ہوتا اور دور سے اگر آپ کو نظر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اللہم بارک لنا فیہا، 3 دفعہ یہ پڑھتے اللہم بارک لنا فیہا. اور جب اس میں داخل ہونے لگتے تو فرماتے اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہ وحبب صالحی اہلیہ الینا. پھر یہ وہاں پہ یہ دعا پڑھتے. جب نظر آتا تو اللہم بارک لنا فیہا، اور جب داخل ہو جاتے تو پھر یہ دعا پڑھتے اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہ وحبب صالحی اہلیہ الینا. جب آپ کسی شخص کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو یہ الفاظ مبارک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. پھر یہ دعا پڑھتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کے بھی گھر سے کوئی جا رہا ہو کہیں، پھر آپ اس کو رخصت کر رہے ہو مہمان کو یا کسی کو، تو آپ اس کے لیے یہ دعا پڑھا کریں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے نا. حضور جب اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں تیرے دین کو اور تیری قابل حفاظت چیزوں کو اور تیرے اعمال کے انجاموں کو. یہ دعا دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرماتے. حضور جب کسی سفر سے واپس ہوتے اپنے گھر والوں میں تشریف لے جاتے تو فرماتے، اب جب کہیں سے کوئی انسان ٹریول کر کے آتا ہے گھر آتا ہے تو پہلے یہ دعا پڑھتے توبن توبا لربنا او بلا یغادر علینا حوبا. توبن توبا لربنا او بالا لا یغادر علینا حوبا. پھر یہ دعا پڑھتے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسکرین شاٹ لے کے انسان اپنے پاس ہے اس کو سیو رکھ لے. شروع میں تھوڑا سا کبھی بھول جائے گا کبھی یاد رہے گا، لیکن جب عادت ہو جائے گی. میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو شاید ان چیزوں میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا، لوگ تو ویڈیوز دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. آپ سن کی سنتوں کے اوپر اتنی یہ اہم ویڈیوز کتابوں سے دیکھ دیکھ کے میں بناتا ہوں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور میں بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. ورنہ یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، تفصیلاً نہیں ملتی ہیں. کہ ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. مختصر ہر کوئی بتا دیتا ہے، شارٹلی بتا دیتا ہے، لیکن تفصیلاً کوئی بھی نہیں بتاتا. تو یہ دعائیں وغیرہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں. تو کائنڈلی ان کوشش کیا کرے جس کو انٹرسٹ ہوگا آپ کی سنتوں کو سیکھنے کا، اس کو جس کو شوق ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنے کا جس کو شوق ہوگا، تو وہ تو ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لے گا. کیونکہ یہ چیزیں بار بار ہر جگہ سے نہیں ملتی ہیں. بزرگوں نے کچھ کتابیں ایسی لکھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بہت مختصر اور جامع ہیں، ٹھیک ہے نا. ہے تو چھوٹی کتابیں لیکن بہت جامع ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ان ویڈیوز یہ ان ٹاپکس کے اوپر آپ کی زندگی کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں. ادروائز ٹاپکس تو کانٹینٹ تو بہت زیادہ ہیں جو آج کل کے دور کے حساب سے ہیں، جو لوگ دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں. یہ چیزیں جب تک زندگی میں نہیں ہوں گی تو دنیا اور آخرت دونوں جو ہے انسان کی اچھی نہیں ہو سکتی. اچھا، جب آپ سفر کرتے تو ابتدائی دن میں نکلتے یعنی صبح نکلتے سفر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ آپ کی امت کو سویرے سویرے سفر کو جانے میں برکت دیں. اس لیے جب بھی آپ لوگ بھی کبھی سفر کریں تو ہمیشہ صبح صبح نکلیں، یعنی فجر کے فوراً بعد نکل جائیں جب ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو جاتی. اگر مسافر 3 ہوتے تو ان کو حکم فرماتے ایک کو امیر بنا لیں. اگر 3 ہے تو ایک امیر اس میں سے بن جائے، اس میں خیر ہوتے مشورے سے پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں. بہتر اور مسنون یہ ہے کہ سفر میں کم از کم 2 آدمی جائیں. تنہا آدمی نہ جائے، لیکن اگر مجبوری ہو تو وہ جا سکتا ہے. جمعرات کے دن سفر میں جانا مسنون ہے، شنبہ کے دن بھی مستحب ہے، اس میں بھی جا سکتا ہے. رسول کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر واپس لوٹ آؤ، باہر وغیرہ مت گھومو، ٹھیک ہے، اور سفر کے لیے باہر ہی رہو. یعنی جیسی سفر سے واپس گھر آؤ تو یہ نہیں کہ 200 وغیرہ میں کھڑے ہو جاؤ، بلکہ فوراً سے گھر آ جاؤ. دور دراز کے سفر سے بہت دنوں کے بعد لوٹے تو سنت یہ کہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے ان کو اطلاع کرتے ہیں پھر، اور اگر ان کو آلریڈی اطلاع ہے تو پھر جا بھی سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور گھر میں جانے سے پہلے 2 نفل نماز مسجد میں اس کو پڑھ لیں. تو یہ سفر سے متعلق کچھ ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے.
اور اس میں اچھی خاصی ڈیٹیل تھی، یعنی کہ تفصیلاً میں نے آپ کو ہر چیز بتا دی، دعائیں وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پڑھتے تھے، داخل ہوتے تھے شہر میں کون سی نظر آتا تھا، کون سی کسی کو رخصت کرتے تھے، کون سی کو مہمان آتا یا واپس آتے تو کس طرح آتے تھے، ہر چیز میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ کوشش کیا کریں ان کے اوپر عمل کریں۔ آج ہر انسان پریشان اسی وجہ سے کہ اس نے سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ جب آپ سنتوں پہ عمل کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ صبح سے لے کر رات تک ہر سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ اچانک سے تو ہو بھی نہیں سکتا ایک دم سے۔ چھوٹی سنتیں، بزرگ فرماتے چھوٹی سنتیں شروع کریں، پانی پینے کی ہے، اوپر چڑھنے کی، نیچے اترنے کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، واش روم میں جانے کا طریقہ، باہر آنے کا، گھر سے باہر جانے کا، گھر سے اندر آنے کا، مسجد میں جانے کا، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، یہ تقریباً سب کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جب آپ پابندی سے عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد دوسری بڑی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر انشاءاللہ زندگیاں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔